محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں شرح عقود رسم المفتی کا درس لے کر حاضر ہیں، جو نہایت ہی اصول میں عمدہ ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دروس کے پڑھنے پڑھانے میں مداومت اور استقامت عطا فرمائے، اور اس کے پیچیدہ مسائل کو ہم سب پر واضح اور آسانی کے ساتھ ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے احوال کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب کسی فن کی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ دنیا کا بھی معاملہ رہا ہے کہ ہم اگر کسی فیکٹری سے مال لیتے ہیں تو پہلے تحقیق و تفتیش کرتے ہیں کہ یہاں کا مال کیسا ہے۔ تو جہاں سے ہم دین لے رہے ہوں تو وہاں سے تو بدرجہ اولا تحقیقات ضروری ہے کہ جہاں سے ہم جس فیکٹری سے مال لینے جا رہے ہیں ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے مراتب اور مقام اور درجے کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ لہذا فرماتے ہیں شرح عقود رسم المفتی، اصل میں علامہ ابن عابدین اس کے مصنف ہیں، هو العالم الجلیل السید محمد امین ابن عمر بن عبد العزیز الدمشقی، جو کہ ابن عابدین شامی کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کے مصنف ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَهَكَذَا يَتَّصِلُ نَسْبُهُ بِالإِمَامِ زَيْنِ العابدین، اور اسی طرح ان کا نسب امام زین العابدین سے جا ملتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ تو اصل میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، نظم میں منظومہ لکھا تھا، جس کا نام انہوں نے عقود رسم المفتی رکھا تھا، عقود رسم المفتی رکھا تھا، اور یہ اسی کی شرح کر رہے ہیں، تو اس کا نام ہوگا شرح عقود رسم المفتی۔ اچھا، تو شرح عقود رسم المفتی کا کیا معنی ہوگا؟ رسم یرسم کا معنی ہوتا ہے نشان، علامت کے، اور فقہا کی اصطلاح میں آداب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ادب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مفتی کے آداب اور عقود، یہ عقد کی جمع ہے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے ہار۔ مفتی کے آداب کے ہار، مفتی کے آداب کے ہار، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کلام نظم لکھیں گے، اس کی خامہ فرسائی کریں گے، تو جس طرح گلے کے ہار میں موتیوں کو پیرونے میں مشقتوں اور تکالیف کا سامنا اور جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، اسی طرح شعر و شاعری میں جب آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بڑی ہی محنت و مشقت لگتی ہے۔ تو اسی تعبیر سے آپ نے استعمال کیا اس کو، فرمایا شرح عقود رسم المفتی، مفتی کے آداب کے ہاروں کی تشریح، یعنی مفتی کے آداب میں جو ہم نے علم کے جواہروں کو بیان کیا ہے، اسی کی تشریح اس کتاب میں کریں گے۔ مولدہ و نشأتہ، آپ کی پیدائش اور آپ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، کیا ہوئی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ولد فی دمشق الشام سنۃ 1198 ہجریۃ، آپ ملک شام کے شہر دمشق میں آپ کی پیدائش 1198 ہجری میں ہوئی۔ حفظ القرآن الکریم فی سن مکبرۃ، اور آپ نے کم سنی میں ہی، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ اور شیخ محمد سعید ابن ابراہیم حموی تلمذ عند الشیخ محمد سعید ابن ابراہیم
الحموی، ان کی بارگاہ میں آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا اور ان سے فقہ شافعی سیکھا، علوم عربی یا علوم قرآت، علوم تفسیر، حدیث، اصول، تصوف، فقہ حنفی، اور اس کے علاوہ دیگر علوم اللہ اپنے وقت کے علامہ شیخ شاکر القات جو کہ ابن مقدم السعد کے نام سے مشہور ہیں ان سے حاصل کیا۔ وتحول الى مذهب الامام العظم بيده، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ پھر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے جانب انہی کے پاس، یعنی شاکر القات الشہیر ابن مقدم کی بارگاہ میں ہی تھے، اور وہاں وہ مائل ہو گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی جانب۔ عاداتہ و اخلاقہ، آپ کے عادات و اخلاق، آپ کیسے تھے، آپ کا آپ اخلاق حسنہ کے پے کرتے، کہتے ہیں کان رحمہ اللہ حریصا علی افادۃ الناس، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے پر حریص تھے، یعنی فائدہ پہنچاتے رہتے تھے۔ مکرما للعلماء والاشراف، علماء اور بزرگ لوگوں کی، سادات کی جو معزز ترین ہیں ان کی عزت افزائی کرتے تھے، تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ وطلبۃ العلم، طلبۃ العلم، اور طلباء کی بھی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ویواسیہم بمالہ، اور اپنے مالوں سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور آپ فقراء غرباء پر بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، اور آپ ایسے تھے کہ آپ مقتدی کی حیثیت رکھتے تھے، اور آپ پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، اور آپ کے جو کلام ہوتے تھے، آپ کی جو گفتار ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے سرداروں کے سامنے آپ کی باتوں کو مانا جاتا تھا، آپ کی باتوں کو نافذ کیا جاتا تھا۔ اور آپ اتنے سخی اور دلدار تھے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے شرکاء آپ کے مال تجارت سے فائدہ حاصل کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ اور آپ کی علمی حیات کے بارے میں فرماتے ہیں کانا ابن العابدین رحمہ اللہ تعالی جعل وقت التالیف والتحریر فی اللیل، امام ابن عابدین شامی جو ہیں تحریر و تالیف کے وقت کو رات ہی میں آپ نے خاص کر لیا تھا، اور رات میں وہ تھوڑا ہی سوتے تھے، کیونکہ ایک شعر ہے عربی کا، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحیر اللیالی، کہ کوشش کے مطابق بلندیوں کو حاصل کیا جاتا ہے، اور جو بلندیوں کو جس نے حاصل کیا ہے وہ رات و رات جگ کر محنت کی ہے اس نے، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ نے تحریر و تالیف کا کام آپ نے رات کو خاص کر لیا تھا، اور آپ رات میں تھوڑا ہی سوتے تھے۔ وجعل النہار للدروس واستفادۃ المستفین، اور آپ نے دن کو دروس کے لیے، درس و تدریس اور مستفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے خاص کر لیا تھا۔ اور ابن عابدین وکانا ابن عابدین رحمہ اللہ حریصا علی اصلاح الکتب لا يمر على موضع منها وفيه غلط الا اصلحه وكتب عليه ما يناسبه۔ امام علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی کتابوں کی اصلاح میں بھی لگے رہتے تھے، اور وہ ان میں سے جس موضوع پر وہ آپ نظر فرماتے اور وہاں کوئی خامی کوئی غلطی ہوتی، تو آپ جس موضوع میں بھی غلطی ہوتی، آپ جہاں بھی آپ توجہ فرماتے تو اس کی اصلاح فرما دیتے، اور وہاں اس کے مناسب جو چیز لکھنی ہوتی وہ تحریر فرما دیتے تھے۔ اور آپ فقیہ النفس تھے، اور آپ اپنے زمانے میں یکتا اور منفرد المثال تھے۔ مؤلفاتہ، اور آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں، اور ان میں سے مشہور جو کہ در محتار علی رد المختار ہے، منحت الخالق ہے، شرح منظومہ خود رسم المفتی ہے جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، فتاوی فی الفقہ حنفی ہے، اور بہت ساری کتبوں پر آپ نے حاشیہ نگاری بھی فرمائی ہے، جیسے شرح منار پر، متول پر، شرح ملتقی الابحر پر، افادۃ الانوار پر، وغیرہ ذالک من المصنفات التي تبلغ 54، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کی تصنیفات ہیں جو تقریباً 54 کے قریب ہیں۔ ان کتب کے علاوہ بھی، ان حواشی کے علاوہ بھی، ان کتب کے علاوہ بھی آپ کے 54 کتابیں ہیں جو کہ لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہیں۔ اور آپ کی وفات جمعرات کے دن 21 ربیع الثانی
1252 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ سنت اثنین و خمسین مئتین و الف للہجرت النبی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو علاء الدین حشکفی صاحب در جو ہیں، ان کے پاس آپ کو دفن کیا گیا، دمشق کے پہلے جو واقع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وعنا عن جمیع المسلمین عامۃ و خاصۃ، آمین۔ اور اللہ ان سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو، تمام مسلمانوں سے، سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔